اس بزم پرنور میں تشریف فرما قابل قدر علماء کرام، حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ حاضرین گرامی، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ معمولات اہل سنت کے مطابق عقیدت و محبت کے ساتھ ساری کائنات کے آقا و مولا حضور ختم المرسلین رحمت للعالمین، تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، انیس بے کساں، چارہ ساز دردمندہ، حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ارسلہ بالحق و دین الہدیٰ کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آ گیا جس کا نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول، آ گیا جس کا نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول، اوج فطرت پر ہے جس کی حکمرانی وہ رسول، اور عمر بھر لڑتا رہا بن کر سپاہی وہ رسول، عمر بھر لڑتا رہا بن کر سپاہی وہ رسول، جس کا ہر ایک سانس قانون الہی وہ رسول۔ حضرات گرامی، آج ہم اور آپ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں پہلی شب سے لے کر آج 29ویں شب تک پابندی کے ساتھ نماز تراویح ادا کی۔ رمضان المبارک کے مہینے کے تعلق سے قرآن میں، احادیث مصطفیٰ میں، اقوال سلف صالحین میں کثرت کے ساتھ اس کی فضیلت اور برکت ملتی ہے، جو کسی بھی مرد مومن سے پوشیدہ نہیں۔ قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس مبارک مہینے میں اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے روزہ رکھا، 5 وقتوں کی نمازیں ادا کی، تراویح پڑھی، تسبیح و تحلیل کی، اور اپنے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں لکھ لیں کہ جس کا شمار بھی ایک مرد مومن نہیں کر سکتا۔ جیسا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ رمضان میں مرد مومن جب عبادت کرتا ہے تو دوسرے دنوں کے مقابل میں اسے 70 گنا اجر و ثواب ملتا ہے۔ 1 روپیہ اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو 70 روپیہ دینے کا ثواب ملتا ہے۔ بہر کیف بہت ساری عبادتیں ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ یہ ساری جتنی عبادتیں ہیں یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا کہ اللہ کے احکام کی تکمیل ہے لوگوں، یہ فاقہ کشی مقصد رمضان نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہم جتنی عبادتیں کرتے ہیں وہ ساری عبادتیں صرف اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کے حکم کی فرما برداری ہے۔ اللہ نے حکم دیا رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کا، مرد مومن رمضان کے مہینے میں روزہ رکھتا ہے، یہ اللہ کے حکم کی تعمیل ہے۔ اللہ نے عید الفطر کے دن کھانے پینے کی اجازت دی، مرد مومن عید کے دن کھاتا اور پیتا ہے۔
اب یہاں اگر کوئی اپنے تقوی اور طہارت کا اظہار کر کے عید کے دن روزہ رکھے تو یہ روزہ رکھنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ وہی روزہ رمضان کے مہینے میں اجر و ثواب کا باعث ہے، اور وہی روزہ اگر کوئی عید کے دن رکھتا ہے تو یہ اس کے لیے حرام ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ رب نے جب کہا کھانے پینے سے رک جاؤ تو ہمیں کھانے پینے سے رک جانا ہے، اور رب جب کہے کھاؤ پیو تو ہمیں کھانا اور پینا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ ساری عبادتیں اللہ رب العزت تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہے، اور جو مرد مومن رب کے حکم کی تعمیل کر لے وہی مومن کامل ہے، اور وہی انشاءاللہ تبارک و تعالی کل میدان محشر میں کامیاب و کامران ہوگا۔ آج افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے رمضان کی اتنی فضیلتیں، نماز کی اتنی فضیلتیں، روزے کی اتنی فضیلتیں، لیکن آج بھی اکثریت اگر دیکھی جائے تو ان ساری چیزوں سے لوگ غافل ہیں، اور کہتے کیا ہیں؟ مسلمان تباہی کے دہانے پر جا رہا ہے، ہمارے اندر بربادیاں آ رہی ہیں، ہمارا معاشرہ تباہ ہو رہا ہے، اس لیے کہ ہم رب کا شکر ادا کرنے کے بجائے دوسری قوموں کو دیکھ کر عیش و آرام کی زندگی طلب کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ قید خانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اس لیے ہے کہ ایک آدمی جب قید خانے میں جاتا ہے تو وہاں کے قانون اور ضابطے کے تحت ہی اسے اپنی زندگی بسر کرنی پڑتی ہے۔ جو کھانے کا وقت ہے اسی وقت اسے کھانا ملے گا، جو سونے کا وقت ہے اسی وقت اسے سونے کو ملے گا، جب کام کرنے کا وقت ہوگا تو اسے کام کرنا پڑے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ پابندی کے ساتھ اسے رہنا پڑے گا۔ اسی طرح اللہ نے مسلمانوں کی زندگی بنائی دنیا میں، یہ تمہارے لیے قید خانہ ہے، اللہ کے احکام کی تکمیل کے ساتھ تمہیں زندگی گزارنی ہے۔ اذان ہوگی تو تمہیں نماز پڑھنے جانا ہے، رمضان کا مہینہ آئے گا تو تمہیں روزہ رکھنا ہے، حج کا مہینہ آئے گا اگر اللہ نے تمہاری استطاعت دی ہے تو تمہیں حج کرنا ہے، زکوٰۃ کے ایام آئیں گے تو تمہیں زکوٰۃ ادا کرنا ہے، جب سونے کا وقت آئے گا تب تمہیں سونا ہے، فجر کی اذان کے وقت تمہیں اٹھنا ہے۔ یہ ایک مومن کی زندگی ہوا کرتی ہے۔ آج ہمارے پاس ساری نعمتیں ہیں مگر ہم رب کا شکر ادا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یاد کیجئے وہ دن جب اللہ کے نبی نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تھا۔ ہمیں اسلام آسانی سے مل گیا، اس لیے ہم اس کی قدر نہیں کرتے، اور جو چیز آسانی سے ملتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی ہے۔ لیکن جو چیز آپ جد و جہد کر کے حاصل کریں گے، محنت کر کے حاصل کریں گے، آپ کی نگاہ میں اس کی قدر اور قیمت ہوگی۔ یاد کیجئے ان مجاہدین اسلام کو، مجھے واقعہ یاد آتا ہے غزوہ خندق کا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اور اللہ نے بھی فرمایا ہر پریشانی کے بعد آسانی ہے۔ پہلے پریشانی اٹھانی پڑتی ہے۔ آج ہم مسلمان نام کے صرف نعرہ لگانے کے لیے، کوئی مسجد اگر ٹوٹتی ہے تو ہمارا دل دھڑک جاتا ہے، ہمارے جذبات بیدار ہوتے ہیں، لیکن وہی مسجدیں جب ویران رہتی ہیں تو ہمارے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ وہی مسجدیں پنج وقتہ نماز میں جس میں ایک صف دو صف ہوتی ہے تو ہمارے دل پر کوئی اثر نہیں پڑتا کہ اللہ کا یہ گھر جو مسلمانوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے وہ گھر خالی نظر آتا ہے۔ مسجدیں ٹوٹتی ہیں تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، لیکن جب مسجدیں ویران ہوتی ہیں تب ایک مرد مومن کا دل کیوں نہیں مجروح ہوتا ہے، تب اس کا دل کیوں نہیں تڑپتا ہے؟ اس وقت بھی اس کا دل تڑپنا چاہیے۔ غزوہ خندق کا واقعہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہر پریشانی کے بعد آسانی ہے۔ آپ نبی کی زندگی دیکھیں گے تو دونوں پہلو ملیں گے، صبر کا بھی اور اس کے بعد آپ کے اپنے اختیار کا بھی۔ غزوہ خندق کے موقع پر لاکھوں کی تعداد میں لوگ مدینہ پر چڑھائی کرنے کے لیے گئے۔ سرکار سے صحابہ کرام نے عرض کیا تو سرکار نے کہا خندق کھود دو، یعنی گڈھا۔ روایت میں آیا ہے تقریباً
جو ہے 10 سے 14 فٹ چوڑا اور اس سے کہیں زیادہ گہرا خندق کھودی گئی، اور جب وہ خندق کھودی جا رہی تھی اس درمیان کیونکہ باہر جو ہے دشمنوں کی فوج لگی تھی، کھانے پینے کا سامان باہر سے نہیں آ سکتا تھا، جتنا سامان تھا ختم ہو گیا، اور خندق کھودتے رہے لوگ یہاں تک کہ کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے پیٹ پر پتھر باندھ لیا اور خندق کھودتے رہے۔ سرکار نے بھی خندق کھودا، لیکن جب بھوک اور پیاس کی حد ہو گئی تو صحابہ کرام سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ اب ہمارے اندر طاقت باقی نہیں رہ گئی، ہمارے پاس کھانے کے لیے کھجور نہیں ہے، آپ لوگوں نے پیٹ کھول کر دکھایا تو ہر صحابہ کرام کے پیٹ پر پتھر بدھے ہوئے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو اپنا جبہ مبارک اوپر اٹھایا، کرتا شریف، تو صحابہ کرام نے دیکھا کہ ہر صحابی کے پیٹ پر ایک پتھر بدھا تھا، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیٹ پر 2 پتھر بدھے تھے۔ صحابہ کرام نے جب دیکھا کہ ہمارے آقا تو ہم سے زیادہ پریشان حال ہیں، 2 پتھر پیٹ پر بدھے ہیں، لیکن صبر و ضبط کا مظاہرہ کیا گیا، اور ایسے وقت میں لاکھوں کی تعداد میں آئے ہوئے دشمنوں کا مقابلہ صحابہ کرام نے کیا، اور مقابلہ کرنے کے بعد یہ جنگ فتح بھی کر لیے۔ یہ کیا تھی؟ پریشانی تھی، اور ہر پریشانی کے بعد آسانی آتی ہے۔ اسی درمیان جب خندق کھودی جا رہی تھی، حضرت جابر جو صحابہ کرام کے صف میں تھے، سرکار کی بارگاہ سے یہ منظر دیکھ کر اپنے گھر گئے، اپنی بیوی سے کہا کہ آج میں نے دیکھا کہ ہمارے آقا کے پیٹ پر 2 پتھر بدھے ہیں، بھوک اور پیاس کی شدت ہے، کچھ کھانے کو کئی دنوں سے نہیں ملا ہے۔ آپ کی بیوی نے کہا ایک بکری کا چھوٹا سا بچہ ہے، آپ اسے ذبح کیجئے، میں بناتی ہوں، اور آپ جائیے سرکار کی دعوت دے کے آئیے۔ حضرت جابر گئے، دھیرے سے سرکار کے کان میں کہا یا رسول اللہ آج ہمارے گھر آپ کی دعوت ہے۔ کتنے آدمی کا کھانا تھا؟ صرف 2-3 آدمی کا۔ جب یہ حضرت جابر نے کہا تو سرکار نے بلند آواز سے کہا اے صحابہ کرام آج جابر کے گھر سب کی دعوت ہے۔ کتنے لوگ تھے؟ ہزاروں لوگ تھے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے۔ سرکار نے کہا سب کی دعوت ہے۔ حضرت جابر نے جب سنا تو سوچا 2-3 کلو کا بکری کا بچہ ہے، تھوڑا سا آٹا ہے، سرکار کے لیے کھانا بن رہا ہے، یہ ہزاروں کی تعداد میں جو ہے لوگ موجود ہیں، اب میرا کیا ہوگا؟ فوراً پسینے سے شرابور ہو گئے، گھر گئے، بیوی سے کہا غضب ہو گیا، کہا کیا ہوا؟ کہا میں نے سرکار سے کہا کہ آپ کی میرے گھر دعوت ہے، تو سرکار نے بلند آواز سے صحابہ کرام سے کہا کہ سب کی جابر کے ہاں دعوت ہے۔ تو بیوی نے کہا تم نے سرکار کی دعوت دی تھی؟ کہا ہاں، کان میں دھیرے سے کہا تھا۔ تو بیوی کہا تو اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ کہا ہزاروں کی تعداد میں صحابہ ہیں، کھانا صرف 2-3-4 لوگوں کا ہے، کیسے سب کھائیں گے؟ کہا تم بھی پاگل ہو رہے ہو، تم نے سرکار پر ایمان لایا ہے، تم نے سرکار کی دعوت دی ہے، تمہارا کام ہے سرکار کو کھلانا، اور سرکار نے صحابہ کی دعوت دی ہے، سرکار کا کام ہے صحابہ کو کھلانا۔ الحمدللہ کتنی ہوشیار بیوی، بہرحال کھانا پکا، سرکار سب کو لے کے حضرت جابر کے گھر پہنچے۔ جب پہنچے کہا سالن کہاں ہے؟ کہا یا رسول اللہ آگ پر پک رہا ہے۔ کہا ڈھکن کھولو، ڈھکن کھولا گیا، لعاب دہن جس کو کہا جاتا ہے تھوک مبارک، اس میں ڈال دیا، کہا بند کر دو۔ پوچھا آٹا کہاں ہے؟ بولا یا رسول اللہ حاضر ہے۔ اپنا لعاب دہن نکالا، آٹے میں ڈال دیا، کہا جابر عورتوں سے کہو روٹی پکائیں اور یہ پکنے دو، روٹی پک جائے تو کھلانا چالو کرو، سالن کا ڈھکن کھول کے مت دیکھنا، آٹے کا ڈھکن کھول کے مت دیکھنا، نکالتے جانا، لوگوں کو کھلاتے جانا۔ روایت میں آیا ہے کہ حضرت جابر نے ان ہزاروں صحابہ کرام کو کھلا دیا، جب کھلا کے فارغ ہوئے تو اہل کھانا کو کھلایا، پڑوسیوں کو بلا کے کھلایا، بہت سارے لوگوں کو کھانا بھی دیا، لیکن سب کھاتے رہے اور کھانا چلتا رہا، اور جب سب چلے گئے تو حضرت جابر نے کھول کر دیکھا تو جتنا سالن تھا اتنا سالن بھی بچا ہے، اور جتنا آٹا تھا اتنا آٹا بھی بچا ہے۔ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ
سارے صحابہ کرام نے کھایا، گھر والوں نے کھایا، پڑوسیوں نے کھایا، لیکن میں نے کھول کر دیکھا تو کھانا اتنا بچا تھا۔ تو سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا، اے جابر، اگر تم اپنی زندگی بھر اور تمہارے آنے والی پشتیں بھی اگر کھانا پکاتی رہتی اور کھلاتی رہتی تو نہ کھانا کبھی ختم ہوتا اور نہ کھانا کبھی خراب ہوتا۔ تو یہ ہے سرکار کا صبر۔ جب صبر کی ضرورت پڑی تو صحابہ کرام کو صبر کا درس دیا، لیکن جب اپنے اختیار کو دکھانا ہوا تو زمانے کو یہ بھی دکھا دیا کہ میرے قدموں میں ساری کائنات ہے، اللہ نے سارے نعمتوں کی چابیاں مجھے عطا کر دی ہیں۔ تو سرکار صبر سکھاتے تھے صحابہ کرام کو، ورنہ سرکار کی زبان میں اتنی طاقت تھی کہ اگر سرکار زبان کھول دیتے تو آسمان سے کھانوں کا دسترخوان نازل ہو جاتا، لیکن سرکار نے ایسا نہیں کیا، اس لیے کہ اپنی امت کو صبر کا درس دینا تھا، اپنی امت کو بتانا تھا کہ جہاں صبر کی ضرورت پڑے گی وہاں تمہیں صبر کرنا پڑے گا، اور جب تم صبر کرو گے تو صبر کا صلہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ضرور عطا فرمائے گا۔ تو مسلمانوں، آج جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے اس پر ہمیں رب کا بے شمار شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس طرح کی ایک روایت نہیں، درجنوں روایتیں موجود ہیں کہ سرکار نے جب اپنے طاقت اپنے اختیار کا استعمال کیا تو دنیا کو بتا دیا کہ مالک کل نے خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہے آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ اگر سرکار چاہیں تو چشمے زدن میں نہ جانے کتنا بڑا انقلاب پیدا کر سکتے ہیں، لیکن سرکار نے یہی درس دیا کہ جہاں ضرورت پڑے گی وہاں تمہیں صبر بھی کرنا پڑے گا، اور جہاں ضرورت پڑے گی وہاں تمہیں میدان عمل میں بھی اترنا پڑے گا۔ ایک مسلمان کی یہی زندگی ہے، اور حضرت نبی کریم کی زندگی سے لے کر آپ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیجئے، ان لوگوں نے اسلام کے لیے اور قرآن کے لیے، دین کے لیے اتنی جد و جہد کی ہے کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے مسلمانوں، حالات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، حالات کا مقابلہ کیا جاتا ہے، اور صحابہ کرام مجاہدین اسلام نے ہمیشہ اپنی طاقت کو عشق مصطفیٰ بنایا ہے، اپنی زبان پر نبی کا نام لیا ہے، اور جہاں ضرورت پڑی ہے نبی کے نام اور نبی کی محبت کے سہارے ان لوگوں نے بڑی بڑی جنگیں جیتی ہیں۔ لیکن آج افسوس کا مقام ہے، رمضان جیسے مبارک مہینے میں مسلمان تراویح سے غافل، نماز سے غافل، روزے سے غافل، تسبیح و تحلیل سے غافل۔ کیا یہی ایک مسلمان کی زندگی ہے؟ آپ شروع میں دیکھے ہوں گے جب تراویح شروع ہوئی اندر پوری مسجد بھری رہتی تھی، باہر کا صحن بھی بھرا رہتا تھا، اور پیچھے میدان میں بھی 2-3 صفیں لگتی تھی۔ لیکن 10 تراویح 15 تراویح کے بعد دھیرے دھیرے ایسا ہو گیا کہ لوگ کم ہوتے گئے اور لاسٹ میں آدھے ہو گئے جتنا پہلے آتے تھے۔ تو شروع میں یہ جذبہ ایمانی تھا، تو جب رمضان کے مبارک کا یہ حال ہے تو جس دن تراویح ختم ہوگی یعنی 2 دن کے بعد تو مسجدیں پھر اسے ویران ہو جائیں گی۔ چند لوگ جو 5 وقتہ نماز پڑھنے آتے ہیں یہی نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے۔ میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم ہوٹلوں پہ بیٹھ کر ہمیں بات کرنے کے لیے وقت ہے، لوگوں کی چغل خوری کرنے کے لیے وقت ہے، پوری دنیا کی سیاست اور پورے دنیا کے سماجیات پر ہمیں گفتگو کرنے کے لیے وقت ہے، لیکن 10 منٹ ہم نماز کے لیے وقت نہیں دے سکتے۔ اور خواہش کیا ہوتی ہے کہ ہم دعا کر دیں تو پوری دنیا میں انقلاب آ جائے۔ دعا کے لیے بھی شرطیں ہیں۔ میں نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے میں ایک بار قحط پڑا، یعنی سوکھا، لوگ دانا اور پانی کے لیے ترسنے لگے، زمینیں دھوپ سے چٹانوں کی طرح پتھریلی ہو گئی، کوئی سبزہ نہیں اگ رہا تھا۔ لوگ حضرت موسیٰ کے پاس آئے، عرض کیا، حضرت موسیٰ نے پوری قوم کو لیا، میدان میں گئے، نماز پڑھی۔ ایک نماز ہوتی ہے جو قحط سالی کے وقت پڑھی جاتی ہے، اور وہ نماز پڑھنے کے بعد دعا کی جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کی برکت سے بارش نازل فرماتا ہے۔ حضرت موسیٰ قوم کو لے کے گئے، دعا کیا، بارش نہیں ہوئی۔ دوسرے دن پھر گئے، قوم کو لے کے دعا کیا، بارش نہیں ہوئی۔ تیسرے دن پھر پہنچے، رب کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے، آواز آئی، اے موسیٰ تم دعا کر رہے ہو
لیکن تمہارے درمیان ایک ایسا شخص بھی موجود ہے جو فاسق و فاجر ہے، جو کئی سالوں سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو نہیں جھکاتا، اسی وجہ سے تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ اب مسلمانوں ذرا سوچو تو صحیح، اگر پوری بنی اسرائیل قوم میں ایک فاسق و فاجر آدمی ہونے کی بنیاد پر وقت کے نبی حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، تو ہمارے معاشرے میں نہ جانے کتنے فاسق و فاجر ہیں، نہ جانے کتنے شرابی ہیں، نہ جانے کتنے جواڑی ہیں، نہ جانے کتنے نشہ خور ہیں، نہ جانے کتنے زناکار ہیں، ہماری دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ اس لیے مسلمانوں، حضرت موسیٰ کو متنبہ کیا گیا، حضرت موسیٰ نے اعلان کیا کہ جو سخت فاسق و فاجر ہے وہ کھڑا ہو جائے۔ وہ ڈرا اور دل ہی دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگا، گڑگڑانے لگا، یہاں تک کہ اس کی دعا قبول ہو گئی۔ اور ابھی دعا ختم ہی نہیں ہوئی حضرت موسیٰ کی کہ آسمان سے بارش نازل ہو گئی۔ تو اب سوچو مسلمانوں، آج ہمارے سماج کا کیا حال ہے؟ ایک دو نہیں، بہت سارے واقعات اس طرح کے اگر میں بیان کروں تو وقت بہت لگ جائے گا، لیکن آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دینی جذبات کو بیدار کریں۔ صرف رمضان میں چند دن تراویح پڑھ لینے، نماز پڑھ لینے سے کچھ نہیں ہوتا، صرف عید کے دن مسجدیں بھر جانے سے کچھ نہیں ہوتا، صرف ربیع الاول میں نبی کا جھنڈا بلند کر دینے سے کچھ نہیں ہوتا، صرف 11ویں میں غوث پاک کا مرغا کھا لینے سے کچھ نہیں ہوتا، صرف شب برات میں حلوہ بنا کے کھا لینے سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ آپ اپنے دل کو صاف کیجئے، دل سے بغض و کینہ نکالیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے رو کے دعا کیجئے کہ پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ آئندہ نماز کی پابندی کرنے کا عزم مصمم کر لیجئے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا عرش اعظم سے ٹکرائے گی اور پروردگار عالم آپ کے دل کی دنیا بدلتا ہوا نظر آئے گا۔ اس لیے مسلمانوں، یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے اور آنے والا کل کا دن تو بہت ہی افضل اور برتر ہے۔ آنے والے کل کے دن یعنی آخری رمضان کے دن اللہ تبارک و تعالی نہ جانے کتنے لاکھ اور کروڑ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، بخشش فرماتا ہے۔ ہم اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اہل سنت والجماعت کے ہیں تو ہمیں جنت میں تو جانا ہی ہے، جنت میں تو جانا ہے، یہ تو گارنٹی ہے۔ جو نبی کا غلام ہے، جو نبی کا چاہنے والا ہے، جو نبی کا ماننے والا ہے، جو صحابہ سے محبت کرنے والا ہے، جو صالحین اور اولیاء کرام کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے والا ہے، وہ جنت میں جائے گا۔ مگر کب جائے گا یہ بھی تو سوچ لو، جب میدان محشر قائم ہوگا، جب حساب و کتاب ہوگا، سرکار اپنی کالی کملی اوڑھ کر میدان محشر میں آئیں گے، رب کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے۔ اللہ پوچھے گا میرے محبوب اس سجدے کا مقصد کیا ہے؟ تو سرکار فرمائیں گے پروردگار تو نے قرآن میں ارشاد فرمایا تھا وَيُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اے محبوب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ پروردگار میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی جہنم میں جلے گا، پروردگار میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا امتی جہنم کی آگ میں رہے گا۔ رب فرمائے گا جا میں نے تیرے آدھی امت کو بخش دیا، جنت سے نکال دیے جائیں گے۔ پھر سجدہ کریں گے، پھر پروردگار پوچھے گا میرے محبوب اب کیا چاہتے ہو؟ تو کہیں گے پروردگار اپنی امت کی مغفرت چاہتا ہوں۔ اسی طرح سجدہ کرتے جائیں گے، امت کی بخشش ہوتی جائے گی، مگر کب؟ میدان محشر میں۔ اور تب تک کیا ہوگا؟ تب تک کیا ہوگا؟ جب آپ مر جائیں گے، تین زندگی ہوتی ہے، ایک دنیاوی زندگی جس میں آپ جی رہے ہیں، ایک برزخی زندگی، برزخی زندگی قبر سے لے کر میدان محشر میں اٹھائے جانے تک یہ برزخی زندگی ہے، اور میدان محشر سے اٹھائے جانے کے بعد جب حساب و کتاب ہو کر جنت اور جہنم مل جائے گی تو یہ اخروی زندگی ہے۔ تو جب تک میدان محشر قائم نہیں ہوگا تب تک ہمیں قبر میں رہنا ہے،
اب قبر میں رہنے کے بعد آپ جانتے ہی ہیں کیا ہوگا. اگر نیک بندہ ہے، صالح بندہ ہے، نمازی ہے، روزے دار ہے، ایماندار ہے، تو رب کا حکم ہوگا میرے بندے کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دو. اور اگر بندہ بے نمازی ہے، زناکار ہے، فاسق ہے، چغل خور ہے، بے نمازی ہے، بے روزے دار ہے، تو فرشتوں کو حکم دیا جائے گا جہنم کی کھڑکی کھول دو. کب تک کے لیے؟ میدان محشر تک کے لیے. اس پر مجھے جناب راحت اندوری کا ایک شعر یاد آتا ہے کہ انہوں نے بڑے اچھے انداز میں کہا تھا کہ دوزخ کے انتظام میں الجھا ہے رات دن، دوزخ کے انتظام میں الجھا ہے رات دن، دعویٰ یہ کر رہا ہے کہ جنت میں جائے گا. اور خوش فہمیوں کی بھیڑ میں تو بھول کیوں گیا، پہلے مرے گا بعد میں جنت میں جائے گا. تو یہ جو پہلے مرے گا بعد میں جنت میں جائے گا، اس کا مطلب یہی ہے کہ پہلے قبر میں جائے گا اور وہاں پر جو سوالات ہوں گے اس کا جواب دینا پڑے گا، اور اپنے اعمال کی بنیاد پر قبر میں میدان حشر تک رہے گا جب تک میدان محشر میں اٹھایا نہیں جائے گا. تو اس لیے مسلمانوں، یہ تو ہماری خوش فہمی ہے یقیناً کہ ہماری بخشش ہوگی، ہم جنت میں جائیں گے، جنت کے ہم حقدار ہیں. لیکن جو گناہ ہم کر رہے ہیں، جو فحاشی ہم کر رہے ہیں، جو ہے کیا نام ہے گنہگاروں میں ہم ملوث ہو رہے ہیں، ان ساروں کی چیزوں کی جزا ہمیں قبر میں اس کی سزا بھگتنی پڑے گی. اس لیے مسلمانوں اس خوش فہمی میں نہ رہو کہ جنت میں ڈائریکٹ جائیں گے. نہیں، جنت میں جائیں گے مگر میدان محشر قائم ہونے کے بعد. اس لیے مسلمانوں، آپ حضرات سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ ایک مسلمان کی زندگی یہی ہے کہ رب کے احکام کی فرما برداری کرے، نماز پڑھے. ایک مسلمان کا کوئی لمحہ عبادت کے بغیر نہ گزرے. کسی نے کہا ہے کہ محو تسبیح تو سب ہیں مگر ادراک کہاں، زندگی خود ہی عبادت ہے تمہیں ہوش نہیں. مسلمان کا کھانا بھی عبادت، مسلمان کا پینا بھی عبادت، مسلمان کا سونا بھی عبادت، مسلمان کا تجارت کرنا بھی عبادت، مسلمان کا مہمانی نوازی کرنا بھی عبادت، مسلمانوں کا راستہ چلنا بھی عبادت، مسلمانوں کا سفر کرنا بھی عبادت، سب عبادت ہے. مگر اس وقت جب ہر کام سنت مصطفیٰ کے مطابق کیا جائے تو آپ کا ایک ایک لمحہ عبادت میں گزرے گا. انہی چند پیغام کے ساتھ میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ جس طرح آپ حضرات نے رمضان کے مبارک مہینے میں روزہ رکھا، تراویح پڑھی، 5 وقتہ نماز ادا کی، اسی طرح آنے والے دنوں میں بھی اگر آپ کرتے رہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی دنیا بھی کامیاب رہے گی اور آپ کی آخرت بھی کامیاب ہوتی ہوئی نظر آئے گی. انہی چند پیغام کے ساتھ اب میں تمام حاضرین کے جانب سے امام صاحب کا استقبال ہم لوگ کریں گے. اور ساتھ ہی ایک بات اور بھی ہے کہ اس جامع مسجد میں بہت سارے لوگ بڑی مدت سے اپنی خدمتیں انجام دے رہے ہیں اور اب بھی دے رہے ہیں اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بھی دیتے رہیں گے، جس میں خصوصیت کے ساتھ ہمارے چچا علی جناب زین العابدین صاحب ہیں. کسی سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جب سے مسجد میں 2 جماعت ہونی شروع ہوئی ہے کتنی پابندی کے ساتھ یہ مسجد کی تاریخ بھی دیکھتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ 5 وقتہ نماز میں مسجد میں سب سے پہلے حاضر ہوتے ہیں، گھڑی دیکھتے ہیں، ٹائم سے اذان دلاتے ہیں، نماز پڑھی جاتی ہے اور اس کے علاوہ بھی جو ضرورتیں پڑتی ہیں سب سے آگے رہ کر یہ سارے انتظامات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو تمام نوجوان اور تمام مسلمانوں کی جانب سے ہم ان کا بھی استقبال کریں گے. ہمارے ہاشم بھائی ہیں ماشاءاللہ 5 وقتہ نماز میں ہمیشہ مسجد میں حاضر رہتے ہیں اور یہ ماشاءاللہ مؤذن کی خدمت بھی انجام دیتے ہیں اور بہت بڑا مرتبہ اس کا ہے. اذان دینے کا مرتبہ اتنا بڑا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مسلمانوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان دینے میں کتنا ثواب ہے تو آپس میں اذان دینے کے لیے تلواریں چلیں گی. اتنا بڑا مقام اذان دینے والے کا ہے. الحمدللہ، 'الحمدللہ' الحمدللہ 'الحمدللہ' 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 'الحمدللہ
پابندی کے ساتھ حاضر رہتے ہیں، اذان بھی دیتے ہیں۔ ہمارے محمد علی بھائی ہیں، یہ بھی ہمیشہ اپنی خدمت انجام دیتے رہتے ہیں، اور دوسرے لوگ بھی ہیں جو خدمتیں انجام دیتے ہیں۔ ہمیں ان سب لوگوں کا استقبال بھی کرنا ہے، ان کی حوصلہ افزائی بھی کرنی ہے، اور انہیں یہ احساس دلانا ہے کہ اگرچہ آپ یہ خدمت انجام دے رہے ہیں، لیکن ضرورت پڑے گی تو ہم شانہ بشانہ آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کی طاقت بن کر آپ کے ساتھ چلیں گے۔ یہ احساس ان لوگوں کو ہمیں اور آپ کو دلانا پڑے گا۔ تو آئیے ہم امام صاحب کا بھی استقبال کریں، اور ان بزرگوں کا سرپرستوں کا بھی استقبال کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم سب لوگوں کی جانب سے میں ان تمامی حضرات کا استقبال بھی کرتا ہوں اور انہیں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔